الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ میرے دوستوں، یہ سورہ حشر کی آخری رکوع کی چند آیتیں ہیں۔ یہ بہت ہی مشہور زمانہ آیت ہے اور ہمارے ہاں نماز میں زیادہ تر پڑھائی بھی جاتی ہے۔ یہ آیت آخرت کے اعتبار سے اور جنت اور جہنم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین آیت یہاں پر آئی ہے۔ اس کا مختصر ترجمہ میں کروں گا اور تھوڑی سی تشریح کر دوں گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اس بات پر کہ اس نے کل کے لیے یعنی کہ آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کیا اس نے ایسا عمل بھیجا ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو پائے گا یا وہ ناکام ہو جائے گا؟ تو اس تعلق سے اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے گا یا پھر اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کے بجائے اس کو ناراض کر دیا۔ اس کو ہر وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کوئی ایسا عمل بھیجا ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، چاہے چھپ کر کریں چاہے کھل کر کریں، چاہے ہمارا کوئی ظاہری گناہ ہو چاہے بالکل باطنی گناہ ہو، سب گناہوں سے سب نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے ہم دل کے خلوص کے ساتھ یہ نہ سوچیں کہ ہم سامنے کوئی اچھا کام کر دیں لیکن دل میں ہمارے اگر کوئی غلط چیز ہو تو ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز سے بھی واقف ہے۔ جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہمیں نہ شہرت کی کوئی طلب نہ کوئی دولت کی طلب، انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اپنی آخرت کے لیے کریں گے، جنت کے لیے کریں گے، اور ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ جتنے لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ ہم آخرت کو بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے اجر دے گا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر اس کے بعد فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ آج بھی آپ لوگ دیکھ لیں، غیر مسلم کو تو آپ چھوڑ دیجئے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو اللہ کو بالکل بھول گئے، اللہ کو اپنی زندگی سے انہوں نے نکال دیا ہے، اور اسی لیے بالکل اپنے من کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے انہیں انہی سے بھلا دیا۔ یعنی جو اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ ان کو ان کے مقصد کو بھلوا دیتا ہے کہ تم اس دنیا میں آئے کیوں ہو، دنیا میں آنے کا تمہارا مقصد کیا ہے، تمہیں جانا کہاں ہے۔ مطلب اللہ ان کو بالکل پھر پیٹھ پیچھے ان کو پھیر دیتا ہے، اور پھر وہ موت تک اللہ کی طرف رجوع نہیں لے پاتے۔ اور ایسے شخص اولئک هم الفاسقون، فاسق ہے جس نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو ہم اپنے ہر معاملے میں ہر جگہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اللہ کو ہم نہ بھولنے پائیں، یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ہم فاسق ہونے سے بچ بھی جائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا
لا یستوی اصحاب النار، یہ بہت ہی جامع آیت ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ یہ دنیا کے لوگوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب بتائیے مجھے، جنت اور جہنم والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہاں وہ جنت جس کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور کہاں وہ دوزخ جو بالکل آگ سے اور ہر طرح کی نقصان پہنچانے والی چیز سے بالکل بھری ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کوئی سوال ہی نہیں کہ جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بالکل غربت کی موت مر گیا اور بہت اچھی زندگی نہیں بسر کر پایا، لیکن اس نے اپنی اگر آخرت بنا لی، اپنی 60 70 80 سال کی زندگی کو اللہ کے لیے گزار کر اس کے حکم کی پیروی کر کے گزاری، اگرچہ اس کو نقصان پہنچے، اس کو تکلیفیں پہنچی، لیکن بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبا دو، اور اس سے اس انگلی کو نکالنے کے بعد جو پانی تمہارے انگلی میں لگا رہے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت وہ پورا سمندر۔ آپ بتائیے اگر ہم اتنے چند دن کی زندگی کو اللہ کے لیے گزار دیں اور اپنی آخرت کو بنا لیں، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ تو ہم یہ سستا سودا کر کے اللہ سے انشاءاللہ جنت حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ آگ میں داخل کر دیے جائیں گے اور جو لوگ نعمتوں کے باغات میں داخل کیے جائیں گے، وہ کسی حال بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں یہ جو آیت میں نے پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ تو قرآن کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے آیت نازل کی اور کہا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ہماری خشیت سے، ہماری للہیت سے، ہماری عظمت سے لرزنے لگتا اور پھٹ پڑتا۔ لیکن اے انسان، تمہارا یہ دل کیسا ہے کہ تمہارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے ہماری قرآن کی آیتوں کا؟ ہماری آیتوں کو تم جھٹلا رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان تو قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن اپنے عمل کے ذریعے ہم لوگ جھٹلا رہے ہیں کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہم اس پر کھڑے نہیں اتر رہے ہیں، اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں، یہ جو مثال ہم قرآن میں بیان کرتے ہیں، یہ اوپر کی آیت میں ہم نے بیان کیا پہاڑ کے تعلق سے کہ پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتا، یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، اور اس قرآن پر بھی غور و فکر کریں کہ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل کیے جس کے ذریعے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند آیتیں تھیں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو اس میں اللہ کا کچھ نقصان ہوگا، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمان و زمین میں تسبیح بیان کرتی تھی، تسبیح بیان کر رہی ہے، تسبیح بیان کرے گی۔ اللہ کی حمد کرتی تھی، حمد کر رہی، حمد کرے گی۔ یعنی ہر چیز، اگر انسان ہماری تسبیح نہ بیان کریں، ہمارے احکامات کی پیروی نہ کریں، پھر بھی ہماری للہیت میں نہ تو تھوڑی کمی آئے گی، نہ تمہاری وجہ سے کچھ بڑھ سکے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان ہماری پیروی کر کے جنت کو حاصل کرے، اور اس کے لیے پھر رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، قرآن مجید نازل کیا، پھر ہمارے سامنے کتابوں کے ذریعے علم یہاں پر پہنچا ہے، تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کریں اور لوگوں کی بھی آخرت بنانے کی فکر کریں، اور انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ بغیر کسی ناغہ کے
طے کیا جائے گا جس وقت انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اسی وقت یہ پروگرام ہو، اور اسی طرح سے کچھ وہ قرت ہو جائے گی، ایک دو لوگ پھر نعت پڑھ دیں گے، پھر جو چاہے گا انشاءاللہ اس سے ہمارے دل کی جو دھڑکن وہ گھبراہٹ وہ بھی دور ہو جائے گی، اور ہم بولنے کے عادی ہو جائیں گے۔ پھر انشاءاللہ یہاں وہاں ہم لوگ پروگرام رکھیں گے، انشاءاللہ اس کے ذریعے پھر انشاءاللہ آگے کام بڑھتا رہے گا، کیونکہ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ کوشش کریں گے۔